نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سورہ الرعد کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سورہ الرعد بھی مکی صورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے بالکل آخری دور میں سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کا کفر، عقیدہ توحید کا انکار، عقیدہ آخرت کا انکار اور عقیدہ رسالت کا انکار، یہ جب ان کا آخری حدوں تک پہنچا، یعنی بار بار دلائل دینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود وہ نہیں مانے، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کا نزول فرمایا۔ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈے کر رہے تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے جو ہے وہ مجلسیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کئی طرح سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ پیچھے بھی ہم نے کئی بار پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا۔ اس صورت میں کئی جہتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا اور پوری کائنات کا مدبر ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا۔ کائنات کی ایک ایک مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم کرتی ہے، اس حوالے سے اپنا تعارف کروایا۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور اس کا حکم ماننے پہ مجبور ہے۔ اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ انسان کو اور جنوں کو صرف اللہ رب العالمین نے دونوں راستے دکھا کر، دونوں کی منزلیں بتا کر کسی بھی راستے کو چوز کرنے کا، اس پر چلنے کا اختیار دیا ہے۔ باقی ساری کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہی ہے۔ بیمار ہوتا ہے بندہ، اپنی مرضی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹھیک ہوگا۔ کوئی چیز بندے کی جو ہے وہ روٹین سے ہٹ جائے، پیشاب اس کا رک جائے، وہ اپنی مرضی سے اس کو نکال نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جہتوں سے اس صورت میں جو ہے وہ اپنا تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ ہم ایک چھت کھڑی نہیں کر سکتے دیواروں کے بغیر، ستونوں کے بغیر، چند مرلوں کی بلڈنگ کی چھت ہم کھڑی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بغیر میخوں کے، بغیر ستونوں کے بلند کر دیا۔ ترونہا، جن کو تم دیکھتے ہو، اوجل بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وہ تمہارے سامنے ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو، کو کسی قسم کا کوئی ستون ان کو ٹیک دیے ہوئے نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کھڑا رکھا ہے۔ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر کوئی اپنی مقررہ وقت تک جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی اسی کے حکم سے ہر معاملہ چل رہا ہے۔ دن اپنے وقت پر، رات اپنے وقت پر، سورج چاند ستارے اپنے اپنے وقتوں پر آتے ہیں، یہ ساری تدبیر کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس لیے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے پہاڑ بنائے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائیں۔
وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جوڑے جوڑے اس نے بنائے۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کی، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی معامن بننے والی نشانیاں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں۔ جو ان کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے اندر ایک دوسرے سے ملے جڑے کئی ٹکڑے ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ ہیں۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتی۔ وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت ہیں۔ سِنْوَارٌ وَغَيْرُ سِنْوَارٍ، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے۔ یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، وہ ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ فی الأکل، پھل کے اعتبار سے، کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو کس طرح کا لگتا ہے، کسی کو اچھے ذائقے والا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا تعارف عالم الغیب ہونے کے اعتبار سے اور پوری کائنات کا مدبر اور نگران ہونے کے اعتبار سے کروایا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے۔ وما تغید الارحام، اور تغید الارحام، اور جو رحم کم کرتے ہیں۔ وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ غیب اور حاضر کے جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو کوئی بات کو چھپا کر کرے یا اس کو بلند آواز کے ساتھ کرے، ظاہراً کرے۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو کوئی رات کے اندھیرے میں چھپنے والا ہو، مکمل طور پر چھپنے والا ہو۔ اور جو کوئی وسارب بالنہار، دن کو کھلا چلنے والا ہو۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے بڑے پہرے دار ہیں یکے بعد دیگرے آنے والے اس کے سامنے۔ ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے۔ یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کچھ کسی قوم میں ہے یہاں تک کہ وہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نقصان پہنچانے کا، برائی دینے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو ٹالنے والا، اس کو ہٹانے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اس عظیم کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق مالک مانتی ہے اور اس کے سامنے سر بسجود کیے ہوئے ہے۔ والذی یریکم البرق، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا و طمعا، ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادلوں کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور بادل کی گرج اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اس کے ڈر کی وجہ سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا، پھر وہ گرا دیتا ہے ان بجلیوں کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بجلیاں گرا دیتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ بڑی سخت قوت والا ہے۔
مزید فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر یعنی اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کا معنی ہے جسم کے سب سے اونچے اور باعزت عضو کو یعنی سر اور چہرے کو زمین پر رکھنا، کسی کے سامنے جھکانا اور اپنی نہایت ہی عاجزی کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہ ساری مخلوقات، انسان، جن اور دیگر مخلوقات، حتیٰ کہ دیواریں، ہماری بلڈنگیں، درخت، پتھر، پہاڑ، ہر چیز اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جو ہے وہ جھکائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیے ہوئے ہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، ہر چیز، ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ شامل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو پھر دعا اور عبادت کا مستحق بھی وہی ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنی حاجات مناجات کو رکھا جائے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء۔ لہو دعوت الحق، برحق پکارنا اسی کے لیے ہے کہ دعا کرنے کا مستحق کہ کس سے مانگا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعا میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتے، یعنی وہ دعا کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دعا کو نہ سنتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے خود ساختہ معبودوں کی حالت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات اور ان کی اطاعت شعاری کا تذکرہ کرنے کے بعد مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی حالت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، کہ وہ لوگ جن کو اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعا میں سے کچھ قبول نہیں کرتے، الا کباسط کفیہ الی الماء، مگر اپنے ہاتھوں کو پھیلانے والے کی طرح پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین، اور نہیں ہے کافروں کی دعا، الا فی ضلال، مگر سراسر بے سود، کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کوئی پیاسا پانی کے پاس کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور پانی سے دعا کرے، پانی کو سوال کرے کہ تو خود بخود اٹھ کے آ جا، میرے منہ میں ڈال جا اور میری پیاس کو بجھا دے، تو جس طرح یہ اس کا خواب ہے، خیال ہے، اس کے کہنے پر پانی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، اس کے منہ کے اندر نہیں جا سکتا، اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا، اسی طرح جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں، نہ وہ ان کی بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی قبول کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ دے سکتے ہیں جو یہ مانگ رہے ہیں۔ کہ ایسے بندے کی طرح جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے، اب پانی نہیں آ سکتا تو کسی اپنے پیر کی طرف، فقیر کی طرف، کسی داتا کی طرف، کسی دستگیر کی طرف، جو بھی انہوں نے نام رکھ لیے ہیں ان کو یہ پکارتے ہیں، ان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے اپنی حاجات مناجات ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طرح پانی ان کے منہ میں خود بخود نہیں آ سکتا، ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح یہ معبودان باطلہ بھی ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، ان کے سوال جو یہ مانگتے ہیں وہ عطا ان کو نہیں کر سکتے ہیں۔ حق و باطل کی کشمکش۔ اس کے بعد کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے بتایا کہ تم سب مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہو، آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانا چاہو تو جو سازشیں کرنا چاہتے ہو کر لو، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں۔ یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے برعکس یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حق کی مخالفت کرنے سے حق کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، حق کا نقصان نہیں ہوگا،
بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ ایک تو نقصان ہوگا آخرت میں کہ اگر باطل پر کھڑے رہے، اڑے رہے، اسی پر رہے تو اپنے آپ کو جہنم کا بالن بناؤ گے، تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کے منزل من اللہ حق دین کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر باطل پر اڑے رہے، حق کو نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھین لے گا۔ دین کی مخالفت کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو واپس لے لے گا، تم سے چھین لے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو کچھ کسی قوم کے پاس ہو، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل لیں اپنے جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، ان کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے، عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو بگاڑ نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔ جب قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ناشکری کرتی ہے اپنے قول کے ساتھ اور اپنے فعل کے ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وہ چیز چھین لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بدل دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کی ہوتی ہے، دی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و سنت کی نافرمانی سے مکمل طور پر اجتناب کرو اور اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی نعمتیں تمہارے پاس ہوں گی اور مزید اللہ رب العالمین عطا بھی فرمائیں گے۔ حق و باطل کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی، اس کی حیثیت کو بیان کیا کہ مکہ میں جو حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی اور اہل مکہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آج نہیں تو کل حق کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ہم ان کو مار دیں گے، دنیا سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اس کو ایک عام فہم مگر بڑی دانائی والی، عقل مندی والی مثال سے جو ہے وہ ان کے سامنے ایک نقشہ کھینچا کہ بارش کے برسنے سے جب ندی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہتے ہیں، بارش ہوتی ہے اس کے پانی سے نالے بہتے ہیں، ندیاں، نہریں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، تو پانی کے ریلے پر جھاگ ابھر کے آتا ہے، وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی وقت، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وزن کس کا ہوتا ہے؟ پانی کا، حالانکہ وہ نیچے ہوتا ہے، نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ جھاگ اوپر ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زیورات کو تم صاف کرنے کے لیے بٹیوں میں ڈالتے ہو تو ان کا بھی جھاگ جو ہوتا ہے، ان کا جو گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، زیورات نظر نہیں آتے، وہ نیچے ہوتے ہیں، اور جو گند ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی وقت، اس کو آپ خریدو گے؟ سونے کو صاف کرنے کے لیے بٹی میں ڈال کے جو اوپر جھاگ آئے گی اس کو خریدو گے یا سونے کو لو گے؟ تو سونے کو پسند کرو گے، حالانکہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو حق اور باطل کی مثال بھی یہی ہے کہ باطل بے شک اوپر ہو، نمایاں ہو، اس کی جو ہے وہ چیزیں جو ملتی ہیں جن کو بندہ استعمال کرتا ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہوں یا تعداد کے اعتبار سے باطل پرست زیادہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی وقت کوئی نہیں ہے۔ حق اور حق پرست بے شک تھوڑے ہوں، اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں بھی وقت ان کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وقت انہی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اطمینان قلب کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بیان فرمایا کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار تمام تر سہولتیں حاصل کر لیتے ہیں، اس کے باوجود پریشان حال رہتے ہیں، ڈپریشن کے مریض رہتے ہیں اور دلی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس صورت کے آخر میں یہ نسخہ بیان کیا، دلی سکون کس چیز سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سکون دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سکون دیتی ہے، نماز سکون دیتی ہے، نفل و نوافل میں اپنے آپ کو کھپانا یہ ان کے دل کو تسکین بخشتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کرنا، یہ ان کے دلوں کو
سکون بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو دل کو سکون ڈپریشن کی گولی نہیں دیتی، کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جا کے علاج کرا لیں، وہ دل کے کسی عارضے کو، کسی مرض کو جو ہے وہ ٹھیک تو کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، یہ ان کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن دل کو سکون ملے ایسی کوئی دوائی جو ہے وہ کوئی بنا نہیں سکا، ایسا کوئی انجیکشن کوئی تیار نہیں کر سکا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور پہلے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو، جو مانتے ہی نہیں ہیں، جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب بھی نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں معبودان باطلہ کو کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو سکون کیا ملے گا قرآن پڑھ کے؟ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا سکون ملے گا؟ جو ایمان لائے ہیں، اطاعت والے ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کو سوائے اللہ قرآن مجید کی تلاوت کے، اذکار کے، دعاؤں کے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے، سارے کے سارے منزل من اللہ دین پر عمل کرنے کے، اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے دلوں کو سکون دے سکے، اطمینان دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔